اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا قربانی دینے والے کو اپنی قربانی دینا بھی لازم ہوگا؟ اگر میت نے وصیت کی ہے تو میت کی طرف سے کرے گا قربانی، تو میت کی طرف سے وہ قربانی ہوگی، اور خود پر واجب ہے تو خود بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور ویسے ہی قربانی کر رہا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی اپنی قربانی اس میں ادا ہو گئی۔ کہ ایصال ثواب تو سبھی کو کر سکتے ہیں۔ کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے، تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو ملے۔ دونوں قول ہیں علماء کے، تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے۔ میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کریم، میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں۔ میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ سلف میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی، ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا، اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں، تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو، وہ کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر صدقے میں آئے گا، قربانی کا نہیں ملے۔ دوسرا، اس میت کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے جس میت نے زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اپنے بچوں سے، جیسا کہ باپ بیٹے سے بچوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میرے بعد بھی اگر تمہاری طاقت ہو تو ضرور میری قربانی کرنا، طاقت ہو تو نہیں، تو یہ نہیں کہ بیٹا اپنی نہیں کر اور باپ کی کر رہا میت والے، بس زندوں کو ثواب اصل ہے، جو گزر چکے ان کا تو ہوا، ٹھیک۔ تو پھر سمجھ لو بچہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس طاقت تو ہے، آج والد کی بھی کر دیتا ہوں، تو کوئی مسئلہ، اس لیے کہ والد نے یا میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، تو وصیت جو کر جائے اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں، بھائی کا جو سوال تھا، اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں، بڑے جانور، ایک تو رسول اللہ کا رہتا ہے، پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں،
مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا. 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو, چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے, 7 لوگ 250 ڈال کے ایک حصہ بنا. اس کا کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی. جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے, پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی. اگر اس کو بحث کی حد تک مان لیا ہے صحیح, تو بھی اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بحث کی حد تک صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ, رسول اللہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے. کسی نے کہا علی تم ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی. تو اس ضعیف حدیث کو لے بھی لے جاتے. صحیح مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا. رسول اللہ نے ان کو کی تھی. کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی, جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا, وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی, یہ سسر ہے, دونوں نے کیا ہے کبھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سسر تھے, ان کی بیٹی حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کی وفات کے بعد, دونوں نے کیے کبھی کہ میرے شوہر کو ثواب پہنچے, میرے داماد اور میرے نبی کو ثواب پہنچے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے 2 مرتبہ داماد بنے, آپ نے کبھی اپنے سسر کے لیے کیا؟ کیا خالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہما؟ نہیں. تو پتہ چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتہ چلتا ہے جو میت وصیت کرے اس کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے, سب کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وصیت نہیں کی ہے. کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال 1 مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے, اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے, اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو تبع تابعین میں سے ہیں, المتوفا 181 ہجری, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی. کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا, کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں, آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے, بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے, البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے 1 حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے, تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے, ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے, اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, ان تک ثواب پہنچے گا, اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے, الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
जिसन की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू